بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کچھ دیا اللہ کے لیے اور جس شخص نے کچھ روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی شخص نے اللہ کے لیے ہی محبت کی اور کسی شخص نے اللہ ہی کے لیے غصہ کیا، اگر یہ چاروں صفتیں اس کے اندر پائی گئی اور یہ چاروں کام اللہ کے لیے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد استکمل ایمانہ، کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مکمل ہونے کی علامتیں 4 بتلائی. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دیتا ہے. جو بھی کوئی چیز ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خرچ کریں، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نفلی عبادات کی شکل میں ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہے وہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ایمان کی ایک علامت کہلائے گی. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا ایمان مکمل ہو جائے. اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کیا اور اس میں دوسرے کی رضا نصیب ہوئی اور نیت یہ تھی کہ سامنے والا خوش ہو جائے، نیت یہ تھی کہ سامنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہے، تو پھر ایسا شخص اور ایسا کام کرنا یہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک عبادت نہیں بنے گا اور یہ ایمان کے مکمل ہونے کی علامت بھی نہیں بنے گا. آج ہمارا تصور یہ ہے کہ جو چیز ہم روپیہ اور پیسہ کی شکل میں ہی خرچ کریں وہی صدقہ اور خیرات ہے، وہی اللہ کے لیے دینا کہلاتا ہے، بقیہ چیزیں نہیں ہیں. نہیں، حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں صدقہ ہے. اگر کوئی شخص حلال روزی کما کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کی اطاعت میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے خاطر کچھ مال خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی من اعطى للہ میں آئے گا کہ اس نے یہ خرچ کیا ہے، یہ دیا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے. اگر کوئی شخص خریدنے جا رہا ہے، دکان پر گئے اور کوئی چیز کوئی سامان خریدا اور خریدنے کے بعد اس سے سامان لیا اور پیسے دے دیے، حقیقت میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دنیاوی کام ہے، ہماری ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس پیسہ دیتے ہوئے اور وہ چیز خریدتے ہوئے تھوڑا سا تصور یہ کر لے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے حقوق رکھے ہیں، اس لیے میں اس سے یہ چیز خرید رہا ہوں اور یہ پیسے دے رہا ہوں. اور دوسری نیت یہ کرے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک حکم ہمیں یہ دیا ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی سامان لو تو اس کا پورا پیسہ، اس کا جو بھی عوض نکلے وہ ادا کر دو. تو یہ دوسرا حق میں نے ادا کر دیا. اگر ان 2 نیتوں کے ساتھ کوئی شخص خریدتا ہے اور اس کا پیسہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نظر میں صدقہ کہلائے گا، عبادت کہلائے گا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ کام کرتے وقت ہماری نیت درست ہونی چاہیے.
اگر ہماری نیت کے اندر صرف اتنی بات ہے کہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہ کام ہے، ہم نے یہ پیسہ دیا اور یہ سامان خرید لیا، تو ظاہراً کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی طریقہ ہماری نیت کے اندر یہ آ جائے کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، تو یہی چیز عبادت بن جائے گی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نبر اللہ مرقدہ نے کہا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جن دنیا کے اندر جتنے کام ہم کرتے ہیں تمام چیزیں دین بن سکتی ہیں، شرط اتنی ہے کہ ہم اپنی نگاہ، اپنی نیت کے زاویے کو بدل دیں۔ صرف نیت میں تصور یہ آ جائے کہ یہ کام ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں اور یہ کام ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہی چیز دین بن جائے گی۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے، ہر شخص کی فطری تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے اسے کپڑے پہناتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اسے جوتے چپل ہر طرح کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحت رہنے والوں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن یہی ضرورت پوری کرنے میں اگر اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں اور جو بھی میں نے چیز لی ہے یہ شریعت کے مطابق لی ہے، تو یہ خرچ کرنا، یہ بچوں کی دلجوئی کرنا، یہ ان کو کپڑے پہنانا، ان کو جوتے اور چپل میں پیسہ خرچ کرنا دین کہلائے گا۔ اور یہ من آتا للہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، یہ اس کی لسٹ میں آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی روپیہ پیسہ خرچ کریں، خواہ وہ صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، خواہ وہ ہمارے گھر کے اعزاء اقربا کے اوپر ہو، خواہ اپنی بیوی کے اوپر ہو، خواہ ہم اس کے بچوں کے لیے یا اپنی گھر والوں کے لیے جو بھی لقمہ، جو بھی کھانا محنت کما کر کے ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس سے اگر نیت اللہ کے حکم کی اور شریعت کے مطابق کرنے کی ہو جائے گی تو یہ عبادت ہو جائے گی۔ اور دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس شخص نے روک دیا اللہ کے لیے۔ پہلی چیز تھی کہ جو بھی چیز دی ہے وہ اللہ کے لیے دیے، اور اس میں روک رہا ہے اللہ کے لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں شخص، ایک شخص آیا ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ مجھے 10 روپے کا قرض دے دیجئے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کام گناہ کا ہے، تو آپ روک دیجئے۔ آپ کہیے کہ میں تمہیں کھانے کے لیے تو دے سکتا ہوں، میں تمہیں اپنی ضروریات کے لیے دے سکتا ہوں، لیکن اس گناہ کے کام کے لیے میں یہ قرضہ نہیں دے سکتا۔ یہ جو روکا ہے گناہ سے بچانے کے لیے روکا ہے، تو منع للہ میں آئے گا۔ ایک عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم چلی ہے، وہ رسم کیا ہے کہ شادی جب ہوتی ہے، لڑکی کی شادی ہو چاہے لڑکے کی شادی ہو، ولیمہ ہو رہا ہو چاہے لڑکی کا کھانا کر رہے ہو، تو ہم نیوتا لکھواتے۔ اس نیوتے کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ قرض ہے، آج ہم نے لکھوایا، کل جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو سامنے والا لکھوائے گا، اور وہ کاپی دیکھ کر آتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے یہاں جب پروگرام ہوا تھا، جو ولیمہ ہوا تھا، جب لڑکی کی شادی ہوئی تھی، تو فلاں شخص نے میرے گھر آتے ہوئے، دعوت کھاتے ہوئے کتنا نیوتا لکھوایا۔ اور جب یہ لکھوا کر جاتا ہے تو یہ شخص اپنی کاپی دیکھتا ہے کہ فلاں شخص دیکھیں کتنا دے کر کے گیا ہے، کیسا قرضہ ہے، ایسا قرضہ ہے جو زندگی میں کبھی ادا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے یہاں پروگرام ہو تو ہم قرضہ دینے جائیں، ہمارے یہاں پروگرام ہو تو آپ قرضہ دینے جائیں۔ یہ ایک ایسی رسم ہے کہ چاہے اس کے اوپر قرض لینا پڑے، چاہے اس کو کہیں سے بھی لینا پڑے، یہاں تک کہ بعض لوگ چوری کر کے بھی لے گئے ہیں اور اس نیوتے کو لکھوایا ہے جا کر۔ ایسا کام ہے، اگر کوئی شخص آپ سے آتا ہے قرضہ لینے کے، میں نیوتا لکھوانے کے لیے یہ پیسے لے جا رہا ہوں، تو یقیناً یہ آپ نہ دیں اور روک دیں کہ یہ ایک رسم ہے جس کا شریعت سے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے حکم کے مطابق کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہ قرضہ نہیں دے سکتا۔ اور اس نے منع للہ، اللہ کے لیے روکا ہے، تو اس پہ اسے ثواب ملے گا، اور یہ روکنا اللہ کے یہاں عبادت بن جائے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آج ہمارے دوست و احباب ہیں اور وہ پیسے مانگتے ہیں کہ جا رہے ہیں شراب پینے۔ آج ہمارا نوجوان کتنی شراب پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور ہر شخص جانتا بھی ہے کہ شراب پیتا ہے، اور یہ پیسے مانگ بھی رہا ہے کہ شراب پیے گا جا کر کے، اور ہم اس کو شراب سے روکنے کے لیے یہ پیسے نہ دیں تو ہمیں اس پہ ثواب ہے اور منع للہ کی لسٹ میں آئے گا۔ ہم جان رہے ہیں کہ ایک شخص کہیں جا کر کے غلط چیز میں، غلط کام میں یہ پیسہ لگائے گا،
تو نہیں دینا چاہیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بھی یہی قدم اٹھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا شراب پیے گا جا کر کے، وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا غلط کام میں یہ پیسہ خرچ کرے گا، اور وہ صرف اس لیے روک دیتا ہے کہ یہ شخص، یہ میرا بیٹا یا میرا یہ عزیز، یہ میرا اقارب رشتہ دار کوئی بھی ہے، یہ اگر میں اس کو پیسہ دوں گا تو یہ گناہ کے کام میں لگائے گا، اس لیے میں اسے نہیں دیتا، تو منع للہ کی لسٹ میں آئے گا اور وہ اللہ کی محبت میں روکنے والا کہلائے گا، اس پر اسے ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من احب للہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی۔ اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ عام طور پر بزرگوں سے، اللہ والوں سے، دینداروں سے جو محبت ہوتی ہے اس میں حقیقت میں اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے۔ ان سے ملنا، ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، حقیقت میں صرف اور صرف یہ اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ان کے پاس ہم رہیں گے، کچھ وقت گزاریں گے تو ہمارا دین صحیح ہو جائے گا، ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، ہمیں کچھ معاملات اور جانکاری حاصل ہو جائے گی، اس لیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ احب للہ ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ والے سے ہے، لیکن پہلے جو محبت تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ دین والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، اس لیے جایا کرتا تھا۔ لیکن شیطان نے ایک وسوسہ اس کے دل میں ڈالا اور یہ کہا کہ جب پہلے تم جاتے تھے ان کے پاس تو تم دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بڑے لوگ بھی آتے ہیں، عہدے دار بھی آتے ہیں، اگر تم نے ان سے رابطہ توڑ لیا تو کبھی تمہاری ایسی ضرورت پڑی کہ جس میں تمہارے دنیاوی کام ہو تو پھر وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم نے ان اللہ والوں سے رشتہ جوڑ لیا، ان دینداروں سے رشتہ جوڑ لیا، تو جو لوگ عہدے دار لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان سے کوئی سفارش لگ جائے گی تو ہمارا دنیاوی کام بھی ہو جائے گا۔ تو شیطان نے ہمیں ایک ایسا دھوکہ دیا کہ جو محبت صرف خالص اللہ کے لیے تھی، اس نے دنیا کی کام کو مشغولیت میں لگا کر، اس محبت کو دنیا میں مشغول کر کے اس کو بگاڑ دیا۔ آج بہت ساری ایسی روایتیں، آج بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ جو خالص محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں دنیاوی کام گھس جاتے ہیں اور پھر اس محبت کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے اوپر محبت بھری ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور یہ شخص ان کی اطاعت کرنے میں، ان کی فرما برداری کرنے میں، ان کی بات ماننے میں صرف ذرا سا تصور کر لے اور نیت یہ کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے میں ان کی بات مانتا ہوں، اس لیے میں ان کا کہنا مانتا ہوں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت دنیا نہیں، فطرت نہیں بلکہ عبادت بن جائے گی۔ ایک بچہ ہے، کھیل رہا ہے، روزانہ کھیلتا ہے، ہم روزانہ ایک بچے کو گود میں لیتے ہیں اور کھلاتے ہیں، لیکن بچے کو گود میں لینے سے پہلے، اس کو کھلانے سے پہلے ہم صرف یہ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اس لیے میں اس کو رسول اللہ کی سنت سمجھ کر گود لے رہا ہوں، اس کو کھلا رہا ہوں، تو یہ گود میں لینا، اس بچے کو کھلانا، یہ بھی عبادت بن جائے گا، اور یہ محبت اور اس کے ساتھ پیار کرنا یہ اللہ کے لیے کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا پتھر دل نہیں ہوں، کیا میں انسان نہیں ہوں کہ اس بچے کی وفات کے اوپر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں عبادت کہلائے گی۔ مجھے ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج عام ماحول ہے کہ اگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو نماز پڑھنے میں بچوں کا کام ہی کیا ہے؟ بچوں کا کام ہے شیطانی دینا، بچوں کا کام ہے کھیل کرنا۔ اگر وہ ہماری طرح بن جائیں، اگر ہماری طرح نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہماری طرح رکوع اور سجدہ کرنے والے بن جائیں تو پھر ان کا نام بچہ ہی کیوں نہ رکھا جائے؟ اگر کوئی آئے نماز پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر شخص ان کو اس طریقے سے ڈانٹتا ہے، اس طریقے سے بھگاتا ہے، تو وہ بچہ دوبارہ آنے کی زحمت نہیں کرتا۔
ترکی لوگوں کا آج بھی ایک ماحول ہے، انہوں نے مسجدوں کے اندر کھلونے لا کر کے رکھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر سمجھداری کی پہنچ چکی ہے، 4 سال 5 سال کی عمر کو اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور مسجد میں کھیلنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور وہ بچے کھیلتے بھی رہتے ہیں اور بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آج تمہاری صفوں کے پیچھے بچے نہیں کھیل رہے تو تم اگلی اپنی نماز کی صفوں کے لیے نمازی تلاش کرو، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو ایسی کہ تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد، تمہاری جگہ خالی ہونے کے بعد تمہارے بچے آ کر کے اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اگر بچے کوئی شرارت کرتے بھی ہیں تو انہیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا جائے، اس طریقے سے نہ سمجھایا جائے کہ ان کا دل مسجد میں آنے سے متنفر ہو جائے۔ اگر ہم اس طریقے سے سمجھاتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک احب للہ کی لسٹ میں آئے گا۔ اور آخری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے، اللہ کے لیے غصہ کیا، اور کوئی اس میں دنیاوی کام نہیں تھا، ڈانٹ ٹپٹ نہیں تھی، لیکن جو بھی غصہ تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور ہم جان رہے ہیں کہ یہ غلط روش پر جا رہا ہے، غلط طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر ایسے شخص کو اس کے کام سے نفرت کی جائے، اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا ہے، تو جو سبب بنے تھے حضرت وحشی، اور جنہوں نے آپ کے کلیجے کو کچا چبا لیا تھا حضرت ہندہ، آپ نے دونوں کو ایمان لانے کے بعد سینے سے لگایا ہے، اور آج بھی حضرت وحشی کے آگے رضی اللہ عنہ لگا ہوا ہے اور حضرت ہندہ کے آگے رضی اللہ عنہ لگا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام غلط کر رہا ہے تو اس کے کام سے نفرت کی جائے، اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ جب تک وہ گندگی اس کے ساتھ ہے اس وقت تک اسے غلط سمجھا جائے، اور جب وہ گندگی اس سے پاک ہو جائے تو اسے پاک اور صاف سمجھا جائے۔ آپ غصے کی بات ہے، ایک واقعہ سنیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی زمین پر گرتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور اس کا پانی مسجد کے اندر گر رہا ہے، جس کی وجہ سے مسجد کی زمین پلید ہو رہی ہے، بھیگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ مسجد کی زمین ہے اس لیے اس کو توڑ دیا جائے، اور انہوں نے حکم دیا پرنالہ ٹوٹ جائے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑوایا؟ تو انہوں نے کہا یہ مسجد کی زمین ہے، کیوں توڑ دیا گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ مسجد کی زمین تو ہے، لیکن میں نے یہ پرنالہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھ کر کے لگایا تھا، آپ کون ہوتے ہیں توڑنے والے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھ کر لگا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر وہ جھکے رکوع کی طرح اور یہ کہا کہ میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے تم اس پرنالے کو اسی طرح صحیح کر دو۔ لمبا قصہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حضرت عمر ابن خطاب کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے وہ پرنالہ اسی طرح صحیح کیا، اور جس طرح لگا تھا وہ لگایا، اور آج بھی مسجد نبوی تعمیر کرنے والوں نے اس پرنالے کو اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے مطابق ہے، اس کی نشانی آج بھی باقی ہے۔ تو وہ پرنالے پر جو غصہ کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے، وہ مسجد کی محبت میں کیا تھا، لیکن دوبارہ لگوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے غصہ بھی کریں تو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ان چاروں خصوصیات کو اپنے اندر داخل کرنے کی